میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، اللہ جو توفیق دے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان والحج. رواہ البخاری. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سنیے. مولانا نے بہت درد بھرے الفاظ میں اپنی بات کہی ہے کہ غور سے سنیے. بلہرہ اور پینتے پور اور نور پور اور ٹڑوا سے آئے ہوئے لوگوں، مولانا نے 30 سال کا نچوڑ 5 منٹ میں سنایا ہے، اور ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کو پنڈال نہیں دے سکے، ہم آپ کو بیٹھنے کا ترپال نہیں دے سکے، ہم پنکھے کا انتظام نہیں کر سکے. اے لوگوں، ہمت مت ہاریے گا. حضرت سمیہ کی طرح، حضرت آسیہ کی طرح، حضرت بلال کی طرح، حضرت خباب کی طرح جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دشواریاں آئیں، اسلام کے خاطر آپ اسے قبول کیجئے گا. انشاءاللہ دنیا میں خیر کچھ نہ ملے پر آخرت میں ضرور بدلہ ملے گا. میرے عزیز و دوستو، ہم تو سوچ کے آئے تھے آج 1-1.5 گھنٹہ بات کریں گے. اگر بلہرہ کے لوگ تیار ہوں، محرم کا مہینہ مکمل ہو جائے تو ایک جلسہ آپ رکھیے گا، اور مولانا رہیں گے اور ہم رہیں گے. جتنے لوگ آئے ہیں، مائیں بہنیں اور بھائی، سب یہ طے کر کے اٹھیں گے ہم اپنے ساتھ ایک افراد کو لے کر آئیں گے. بھائی اور بہنیں یہ طے کر کے اٹھیں ایک بہن کو لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ جلسہ 10 دن کا صحابہ اکرام کی زندگی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. جو ایمان لائے ان پر جو مصیبت اور پریشانیاں ہوئی وہ آپ کو سنایا جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو نہیں معلوم حضرت خباب پر کیا مصیبت آئی، آل یاسر کے خاندان پر کیا مصیبت آئی. اللہ کے نبی کی صحابیات، اللہ کے نبی کے دور میں جو صحابیات تھی، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، نبی کا دامن پکڑنے کے بعد، اپنا ہاتھ دینے کے بعد، میرے عزیزوں کیا مصیبت آئی. اس جلسے کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچائی جا رہی تھی، قرآن حدیث کی، صحابہ کی. اللہ سے دعا کیجئے جو روکنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، 5 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے 5 چیزوں کا علم. میرے ذہن سے وہ مضمون نکل گیا جو مجھے کہنا تھا. اب ہمارے مضمون جو دوسرا بن رہا ہے ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. کوئی کیسٹ تو ہے نہیں. ہم سوچ کر آئے تھے کہ آج ہم کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بن حسین کا واقعہ پورا سنانا ہے کہ لوگ جانے تو محرم الحرام کے 10 دن کے اندر کیا ہوا. مگر وہ میٹر نکل گیا. اب دوسری بات آپ کے سامنے رکھ رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی نبی پیدا ہوئے، پیغمبر پیدا ہوئے، رسول پیدا ہوئے، صحابہ پیدا ہوئے، تابعی پیدا ہوئے، تبع تابعین پیدا ہوئے، بزرگان دین پیدا ہوئے، علماء اکرام پیدا ہوئے، حافظ اور عالم پیدا ہوئے، امام اور مؤذن پیدا ہوئے. اس چیز کا 5 چیزوں کا ان کو علم نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. یہ 5 چیزیں کیا ہیں سن کے جائیے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کو نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث،
ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے آج الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ چل رہا ہے لڑکی ہے لڑکا، مگر اب جو ترجمہ نیا آیا ہے اس میں یہ ترجمہ لکھا ہے تفسیر میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑا ہو کر اللہ کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا اللہ کا یا ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ میرے عزیز و دوستوں دو باتیں بتائیں، یہ دونوں چیزیں صرف رب کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی بزرگ، کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ عند الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، ان اللہ عند الساعة وينزل الغيث ويعلم ما، ان اللہ عند الساعة وينزل الغيث، آسمان سے کب بارش ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑا ہو کر اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان، اس کا علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انسان کل کیا کرے گا اس کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ ابھی پرسوں نرسوں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک کلاس میں ٹیچر گئے، اب بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے طرف مخاطب ہوئے اور گر پڑے، انتقال ہو گیا۔ گھر سے نہا دھو کر کلاس کے لیے نکلے اور نکلنے کے بعد کلاس میں بورڈ پر پڑھا رہے تھے اور گرے، انتقال ہو گیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو نفس جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کیسے اور کس سرزمین پر ان کا انتقال ہوگا۔ یہ پانچ چیزوں کا علم میرے عزیزوں، دوست، بزرگوں، پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہم آپ کو دوسری طرف لے چلتے ہیں، پکار کی طرف۔ اے مسلمانوں، رب کو پکارو، پروردگار کو پکارو، پالنہار کو پکارو، مالک کو پکارو۔ کس نے کس وقت رب کو پکارا تو رب نے کیسی مدد فرمائی، کیسی نصرت فرمائی، کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی۔ آج امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رب کو پکارنا چھوڑ دیا، رب سے مدد مانگنا چھوڑ دیا، رب کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، رب کے آگے ماتھا رگڑنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور نصرت اور مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو ایک پر، اس لیے کہ 11:30 بجے ہم کو اپنی بات ختم کرنی ہے، 20 منٹ باقی ہیں۔ میرے عزیزوں، دوست، بزرگوں، پہلے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور اللہ نے کہا جنت کی سارے اس طرف سیر کیجئے اور سب کچھ کھائیے، اس پیڑ کے پاس مت جائیے گا، اس کا پھل نہ کھائیے گا۔ آدم علیہ السلام نے کھایا، کپڑے اتر گئے، جنت سے زمین پر آ گئے۔ میرے عزیزوں، دوست، بزرگوں، کس کو پکارا؟ اے پروردگار، ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے جو پیڑ منع کیا تھا ہم نے کھا لیا ہے۔ اے پروردگار، سورہ 8واں پارہ، سورہ اعراف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اس زمین پر آئے تو رب سے دعا مانگی، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم سے جو غلطی ہو گئی معاف فرما، ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ایک پیغمبر ہو کر رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، فرشتے مدد کے لیے آئے، ان کو واپس کر دیا، اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آگ میں جانے سے پہلے پروردگار کو پکارا اور فرمایا حسبنا اللہ، اے میرے اللہ میں آج میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نے توحید باپ کے سامنے پیش کی اور اس زمانے کے ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کی، اس نے توحید کا انکار کیا۔ اے پروردگار، مجھے یہ آگ میں ڈال رہے، میری مدد فرما۔ اے مسلمانوں، جب مصیبت میں پھنسو، پریشانی میں پھنسو، دکھ میں پھنسو، تکلیف میں پھنسو، کسی جگہ کسی شیطانوں کے چکر میں پھنس جاؤ، پروردگار کو پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں۔ آگے چلیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمایا میں پیغمبروں کے بعد سے بنی اسرائیل کی طرف آؤں گا، عوام کی طرف آؤں گا۔ عوام نے جب اللہ کو پکارا، لوگوں نے جب اللہ کو پکارا تو کیسی مدد آئی۔ آج ہم حقیقت میں وضو کرتے ہیں تو خیال موبائل کی طرف،
نماز پڑھتے ہیں خیال میسج کی طرف، بیل کی طرف ہو جاتی ہے موبائل کی. اس لیے ہمارا مانگنا جو ہوتا ہے وضع قطع کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک آواز لگائی. حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اے صالح ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے مگر یہ پہاڑ پھٹ جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ مگر صالح علیہ السلام گھبرائے نہیں، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلایا. اے پروردگار یہ قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے، اے اللہ پہاڑ کو پھاڑ دیجئے، اونٹنی نکال دیجئے، وہ بچہ دے دے، یہ ایمان لے آئے جنت میں داخل ہو جائیں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچہ دیا. منالائکوں نے کچھ دنوں کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا، بچہ جنگل میں چلا گیا، آج تک نہیں ملا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بادل آئے، عذاب آیا، سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں پیغمبر نے جب اللہ کو پکارا تو جب آپ کے گھر میں بیٹی بیٹا نہ ہو تو پیر مرید کو مت پکاریے، بابا کو مت پکاریے، رب کو پکاریے. ابراہیم علیہ السلام کے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 57 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی. میں صرف پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 82 سال کی عمر تک بچے نہیں ہوئے اور 25 اور 82 کے درمیان 57 سال ہوتا ہے. آج بلہرہ ہو یا لکھنؤ ہو یا جہاں سے ہم آئے ہوں 3-4 سال شادی کی ہو جائیں تو محلے کی عورتیں آتی ہیں، کیا ہوا بھائی؟ کوئی خوشخبری نہیں سنائی دے رہی، آپ کیا سے کوئی نہیں، ارے کیا بتائیں تو فلاں بابا کے چلو، فلاں جگہ چلو. اب بیچارے توحید پرست گھرانہ ہے، نماز پڑھنے والا گھرانہ ہے، سورہ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ ملک پڑھنے والا گھرانہ ہے، جن کے گھر میں اللہ کرا جاتا ہے. وہ بیچاری عورت کے کہنے پر آ کر اللہ کی طرف کا دامن چھوڑ کر پیروں مریدوں کی طرف چلا گیا. آئیے ابراہیم علیہ السلام 57 سال تک سورہ صافات، میں آپ کو سورہ بتا رہا ہوں، سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے، سورہ صافات شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 99 یا 100 ہے، آیت نمبر 99 یا 100 ہے. اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرے عزیزو دوست بزرگو، اے میرے اللہ ہم کو ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار ہم کو اولاد دے دیجئے. اور کس کو پکارا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے؟ اللہ کو پکارا. اے لوگوں شادی ہونے کے بعد اولاد نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو. جب 57 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا سنی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بردبار نیک اور صالح فرما بردار اولاد سے نوازا. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی اسٹیمر نہیں ہے، کوئی ناؤ نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. اگر پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون پکڑ کر مارتا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوب کر انتقال کر جاتے ہیں. اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، انہوں نے پروردگار کو پکارا، رب کو پکارا، اے پروردگار آپ ہی راستہ نکالیے. تو پروردگار نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو عصا ہے، اس دریا پہ ماریے. موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر ڈنڈا مارا، دیوار کی طرح وہ پانی کھڑا ہو گیا. موسیٰ ان کے ماننے والے سب نکل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ 3 دوست تھے بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے، کاروبار کے لیے گھر سے نکل کر چلے اور راستے میں زبردست بارش ہونے لگی اور چاڑے کا زمانہ ہے. ریاض الصالحین جلد نمبر 1، زاد سفر جلد نمبر 1، مشکات شریف، اس میں تینوں جگہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا 3 دوست تھے، 3 بھائی تھے، محلے کے 3 لوگ تھے اور وہ تینوں چلے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے کہ ہمارا گھر غربت والا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہم کمائیں گے تو گھر بن جائے گا اور ہمارے گھر میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ تینوں جا رہے تھے، اس طرح کا راستہ نہیں تھا.
تھا، پیدل راستہ تھا، جانے کا زمانہ تھا، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے غفا میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، ایک گڈھے کی طرف چلے گئے پتھر کے درمیان میں، اور جاڑے کی وجہ سے وہ تینوں آدمی سکڑ کر الگ الگ پتھر سے چپک کر لیٹ گئے اور ان کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد اس پر سے ایک پتھر لگتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر بند ہو گیا، اور بند ہونے کے بعد جب صبح آنکھ کھلی جس راستے سے وہ اندر گئے تھے وہ راستہ بند ملا۔ اب تینوں گھبرائے کہ اب اس کے اندر سے تو موت میری نکلے گی، روح میری نکلے گی، ہم نہیں جان پائیں گے، ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملاقات کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک سمجھدار تھا، ایک صالح تھا، ایک نیک تھا۔ اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام کیا ہو، بہتر کام کیا ہو، اچھا کام کیا ہو تو اپنے رب کو اس کام سے پکارو۔ پتہ چلا اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی شخص زندگی میں کوئی نیک کام کر گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر گیا ہو، اس دعا مانگے، اے اللہ یہ میں نے کام آپ کی رضا۔ تین ناموں سے ایک کا قصہ سنا رہا ہوں، میں نے شروع میں کہیے، پھر کبھی آئیں گے، آپ بلائیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ پورا واقعہ سنا دیں گے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک نے کہا اے اللہ ہمارے ماں باپ بوڑھے تھے اور ہم جنگل میں بکری چرانے جاتے تھے، اور جانے کے بعد ایک دن بکری چرا کر جب لوٹتے تھے دودھ دوتے تھے، ماں باپ کو پلاتے تھے۔ اے پروردگار ایک دن بکری چراتے چراتے دوسرے جنگل میں نکل گئے، اور دوسرے جنگل میں نکلنے کے بعد جب لوٹے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ دودھ دو کر بکریوں کا اپنے ماں باپ کے سرانے آئے تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اے پروردگار ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے غلام کو دودھ نہیں پلایا، نہ میں نے پیا، کیونکہ میرے ماں باپ بھوکے سو رہے تھے۔ آج کا نوجوان اگر لکھنؤ سے برما کے بسکٹ لایا ہے یا کلچے نہاری لایا ہے تو ماں باپ دیکھ نہ پائے، کالی پنی میں لا رہا ہے۔ یہ قصہ ہم کو بتا رہا ہے سب سے پہلے ماں باپ کو کھلاؤ، پھر خود کھاؤ، اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاؤ۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، وہ شخص کہتا ہے پروردگار میں رات بھر کٹورا لیے، رات بھر پیالہ لیے کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ جب جاگ جائیں ان کو دودھ پلائیں، اور دودھ پینے کے بعد اپنے بچوں کو پلائے۔ اے پروردگار میرے ماں باپ صبح تک نہیں اٹھے، اے پروردگار جب صبح تک نہیں اٹھے، جب صبح اٹھے تو میں نے دودھ پلایا، تب میرے بچوں نے، میری بیوی نے، میں نے پیا۔ اے اللہ یہ عمل اچھا لگا ہو تو میری پتھر کو ہٹا دیجئے۔ ان تینوں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کس کو پکارا مصیبت میں؟ اللہ۔ اے لوگوں مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، پہلی بات یعنی 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ دوسری بات جب مصیبت، پریشانی، دکھ آئے تو پروردگار کو پکار کے دعا کیجئے۔ اب ماں بہنیں کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے یہاں کئی علماء بات کر چکے ہیں، تھوڑی سی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ جو ایک بیماری بہت تیزی سے عورتوں میں پھیلتی جا رہی ہے، وہ بیماری یہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جب دنیا میں جب آئے تو ان کا نام ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا حرب رکھا ہے، کہا نہیں حسن رکھا۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی حرب نام رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا حرب، کہا اس کا حسین نام رکھا۔ ماں بہنوں، اس زمین کے اوپر آدم سے لے کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس سے پہلے اس زمین پر نہ کسی کا نام حسن گزرا تھا نہ حسین گزرا تھا۔ اس زمین کے یہ دونوں پھول ایسے تھے، یہ پہلا نام حسن اور حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختی جگر کا نام رکھا گیا۔ اب وہ جب نہلاتی تھی، کپڑے بدلاتی تھی، کنگھی کراتی تھی، چاروں کل پڑھ کر دم کر کے باہر نکالتی تھی۔ آج کی مائیں بہنیں، ہمیں امید ہے کہ مولانا عقیدے پر بہت بات کرتے ہیں، ایسی کوئی خرابی نہیں ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بہن یہاں آئی ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ سن کے جائیے، جب بچی تیار ہو جاتی ہے تو سرما لگاتے لگاتے ایک سرمے کی تیلی دونوں بھویں کے بیچ میں لگا دی۔
یا کان کے پاس لگا دیتے ہیں یا ماتھے کے پاس لگا دیتے ہیں. یہ نیت رکھتے ہیں کہ میرے بچے کو نظر بد سے بچاتے ہیں. یہ عزیزو کاجل نظر بد سے بچائے گا. آپ کو کالا ٹیکا لگانے سے بچی کو نظر بد سے بچائے گا. حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نوجوان عورتوں کی سردار اپنے بیٹوں کو جب تیار کرتی تھی چاروں کل پڑھ کر دم کرتی تھی. آج سے اٹھنے کے بعد یہ طے کر لیجئے گا اپنی بچی کو غسل دیں گے, کپڑے پہنائیں گے, فراق پہنائیں گے, اور اس کے بعد جب تیار کریں گے نظر بد سے بچے, شیطان کے دھوکے سے بچے, اس کے فریب سے بچے, چاروں کل پڑھ کے دم کریں گے. دوسری بیماری, ہم ڈاکٹر ہیں, ہمارے مریض بہت سارے آتے ہیں, ہمارے ساتھ میں کئی لوگ ہیں, وہاں میں نے دیکھا آج کل عورتیں بہت زیادہ کالا دھاگا باندھ کے ایک پیر میں آ رہی ہیں اور یہ عقیدہ رکھ رہی ہیں یہ کالا دھاگا میری خوبصورتی کو نظر نہیں لگائے. عزیزوں, اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی تانبے کا کوئی کڑا پہن کر آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا پہنے ہو؟ یا رسول اللہ, ہمارے دادا پر دادا کی جب درد ہوتی تھی یہ تانبے کا یہ چیز پہن لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ درد بڑھا دے گا, اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. یہ دھاگا آپ کی خوبصورتی نہ گھٹائے گا, نہ بڑھائے گا, نہ تندرستی دے گا. میرے عزیزو دوست, عقیدہ بگاڑ دے گا. ہمارا عقیدہ دھاگے پر چلا گیا, ہمارا عقیدہ کاجل پر چلا گیا, ہمارا عقیدہ سرمے پر چلا گیا. بعض مولانا کے گھر کے عورتیں یا مولوی صاحب کی عورتیں یا حافظ صاحب کی عورتیں, بچی خوبصورت ہے, مولانا صاحب ہمارے شوہر ٹوک نہ دے, ناراض نہ ہو جائے, تو گدی پہ لگا دیتی ہیں. کہاں لگاتی ہیں؟ گدی پہ. اس سے بچیے گا. میری ماں بہنوں, آپ سے میں درخواست کرتا ہوں پردے کے متعلق. ماشاءاللہ یہاں بہت ساری مستورات ہیں جو اس گرمی میں برقع پہن کر اور پنکھا جھل رہی ہیں. پچھلے سال میں نے کہا تھا نظام بھی ہوا کرسی کا بیٹھنے کا, مگر ایسا ہے کہ کم وقت ہے. صرف پردے کے متعلق حدیث سنیے اور پھر معاشرے کی طرف آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے, قرآن مجید لے کر آئے, فرمان لے کر آئے, لیڈر لے کر آئے, آیت لے کر آئے, وحی لے کر آئے. ایک قدم دہلیز کے اندر رکھا, ایک قدم باہر رکھا اور الٹے پیر واپس ہو گئے. اللہ کے نبی سے کلام نہیں کیا, اللہ کے نبی سے بات نہیں کی, اللہ کا فرمان نہیں سنایا, واپس چلے گئے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کئی دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اللہ کے نبی کو پیغام سنانے کے بعد جب جانے لگے, اللہ کے نبی نے فرمایا رکیے, آپ کچھ عرصے کچھ دن پہلے آئے, میرے گھر کے اندر ایک قدم رکھا, ایک دہلیز کے باہر قدم تھا, اللہ کا فرمان لے کر آئے ہوں گے سنانے, آپ واپس چلے گئے. کہا جب میں نے قدم رکھا, سنیے ماں بہنوں اور جو حضرات یہاں پر ہیں اپنے گھروں میں دوپٹہ عورتیں اتار دیتی ہیں, اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال دکھ رہے تھے, تو میں نے سوچا میں سر کے بال نہ دیکھوں, میں واپس چلا جاؤں. وہ واپس چلے گئے. اب آپ سوچئے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے اعلیٰ سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلے گئے, تو ہمارے گھر کی کیا رحمت نہیں جائے گی؟ ہمارے گھر کی برکت نہیں جائے گی؟ ہمارے گھر جو صحت ملنا ہے کیا نہیں جائے گی؟ ہمارے گھر جو تندرستی ملنا ہے کیا نہیں جائے گی؟ آ جائیے, آپ کے گاؤں میں کبھی کوئی عورت مری ہو, اللہ کرے سب کی عمر زیادہ سے زیادہ ہو, اگر انتقال کیا ہو, اس عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. کیا کپڑے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں. میں 5 کا نام نہیں لے رہا ہوں, ایک کا نام لے رہا ہوں, دوپٹے کا. آپ کے گاؤں بلہرہ کے اندر کیا کوئی مری ہوئی عورت کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, ذہن لے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب عورت کا انتقال ہو جائے, غسل دیا جائے, کفن میں ایک دوپٹہ بھی سر پہ رکھا جائے, قبر میں فرشتے آئیں تو بال اس کے نظر نہ آئے. ارے میرے عزیز ماں بہنوں, جب مری ہوئی عورت کا انتقال کری ہوئی عورت کے لیے سر پہ دوپٹہ رکھنا لازم ہے, تو زندہ عورت کے لیے کیوں نہیں لازم؟
کیوں نہیں لازم ہے؟ آج اسکول تک جا رہے ہیں کندھے پر دوپٹہ ہے، آج اسکول نہیں گھومنے جا رہے ہیں تو پرس میں دوپٹہ ہے، پارک جا رہے ہیں تو دوپٹہ ہی غائب ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتی ہیں، الفت چاہتی ہیں، محبت چاہتی ہیں، پیار چاہتی ہیں، اپنے گھر میں بہنوں کو دوپٹہ اڑھائیے، بچیوں کو دوپٹہ اڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، اپنے شوہر سے یہ فرمایا تھا، علی اپنے شوہر سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو رات میں جنازہ نکالیے گا۔ پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ میرے جسم کو، میرے قد کو، میں موٹی ہوں، دبلی ہوں، لمبی ہوں یا قد کم ہے، نہ مکے کے لوگوں نے دیکھا، نہ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا، آپ اور آپ کے ہمارے لخت جگر ہمارے ابا جان کے علاوہ نہیں دیکھا۔ ہمارے جب قبر سے گھر سے مٹی نکلے گی تو مدینے کے لوگ جان جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پردہ کرتی تھی، آپ بھی فاطمہ کی طرح پردہ کرنے والی بن جائیے، سیرت والی بن جائیے، فاطمہ والی، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ٹھیک ہے ہم دعا کراتے ہیں۔ میں آپ سے پھر آخر میں یہ کہوں گا، مولانا نے جو درد بھری بات کہی تھی اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد رات کے حصے میں تہجد پڑھ کے دعا مانگیے گا۔ جس طرح 30 سال میں جن لوگوں نے یہ پیڑ لگایا ہے اور آج اتنا سبز شاداب ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں اور سبز شاداب ہوگا، تو اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ مولانا کی صحت کے ساتھ لمبی عمر کی دعا مانگیے۔ جو لوگ سننے آتے ہیں، بہت سارے علماء اکرام نے حضرت بلال کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا قصہ سنایا ہے، ان سب قصوں کو اپنے بچوں کو بتائیے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، جو پردے کی بات بتائی ہے، اللہ سے پکارنے کی بات بتائی ہے، عقیدے کی بات بتائی ہے، 5 چیزوں کی علم کی بات بتائی ہے، اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔